بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے نامور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خرم پرویز کے حوالے سے. 1 سال مکمل ہو گیا جی انہیں ڈیٹینشن میں، اور ڈیٹینشن کی جو ریزن ہے وہ آپ اتنی مذاقہ خیز ہے کہ جس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے، کیونکہ ایسا شخص جو کہ دوسرے جو انسان ہیں ان کی کہانیاں دنیا کو بتاتا پھر رہا ہے، اب ان کے بارے میں بھی کہانیاں جو ہیں وہ من گھڑت کہانیاں ہندوستان گھڑ رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے جی ٹیرر فائنینسنگ میں یہ ملوث ہیں، کبھی کہا جاتا ہے ٹیررزم میں یہ ملوث ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن انہیں 1 سال سے زائد عرصے میں ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے اور بڑے برے طریقے کے ساتھ رکھا گیا ہے. دنیا نے ان کو اکنالج کیا ہے، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹائم میگزین میں جو 100 مقتدر شخصیات ہیں ان میں ان کا نام بھی آیا ہے، اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے جو انہوں نے کام کیا ہے اور ان کا کام بولتا ہے. ہاف وڈو کی جو اصطلاح آپ سن رہے ہیں یہ دینے والے خرم پرویز تھے. گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، ایک ایک کشمیری سے جا کے، وکٹم سے جا کے وہ ملے، اور انہوں نے جو میس گریوز والا معاملہ ہے وہ نکال کے پوری دنیا کو دکھایا. انڈیا کا جو بدصورت چہرہ ہے وہ پوری دنیا کو دکھایا، جس کی وجہ سے انہیں آج یہ سزا ملی ہے کہ انہیں ایک ٹانگ سے جو ہے وہ بھی ہاتھ دھونے پڑے. اس کے بعد انہیں کئی اور بیماریاں بھی لاحق ہیں، اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر انہیں جس طریقے سے اغوا کیا گیا کہ ان کی فیملی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور بعد میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دلی میں موجود ہیں. اس پہ بات کریں گے، اور ان کے بارے میں جو ورڈکٹ ہے وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ورڈکٹ آنے والا ہے. کیا ورڈکٹ آئے گا اس پہ بھی بات کریں گے جناب. اور دوسرے پروگرام کے موضوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان جو ہے اسے سفارتی محاذ کے اوپر بار بار جو ہے وہ شکست کا سامنا پڑ رہا ہے. اسے کبھی جو ہے وہ خالصتان کی صورت میں شکست کھانی پڑتی ہے، اسے قطر میں اپنے نیول آفیسرز کو نہ چھڑائے جانے کی صورت میں جو ہے وہ شکست کھانی پڑتی ہے، اور اب تیسری محاذ کے اوپر جو انہیں شکست فاش جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے معاملے کے اوپر. انہوں نے بڑی کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ ملائیشیا سے وہ لایا جائے ہندوستان کے اندر، تاکہ اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ نہیں لا سکے. بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب مختلف کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ خطاب بھی کرتے ہیں، وہ اسلام کے حوالے سے بتاتے بھی ہیں، جو ان کی جو مختلف ریلیجنز ہیں ان کے تقابلی جو جائزہ ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. اور یہ وجہ ہے کہ قطر نے انہیں انوائٹ کیا ہے، اور ہندوستان ساری کوششوں کے باوجود قطر سے ان کو منع نہیں کر سکا کہ قطر نہ انوائٹ کرے، اور جب انوائٹ کر لیا ہے تو قطر سے وہ واپس انڈیا نہیں لا سکا. اس پر ہم بات کریں گے کہ ہندوستان جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی، بڑی پار، چانکیہ فلسفی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چانکیہ فلسفی کیسے جناب اس وقت دنیا میں ناکام ہو رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے بڑی زبردست شخصیات نے آج ہمیں اس میں جوائن کیا ہے. تعارف کروا دیتے ہیں جناب. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ متین صاحب نے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں اے پی ایس سی کے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اسد محمود صاحب نامور تجزیہ کار ہیں جناب، دفاعی امور کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، انٹرنیشنل امور کے اوپر بھی. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ڈاکٹر ماجد صاحب تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ جی شیخ متین صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں، ذرا بتا دیتے ہیں خرم پرویز کا اصل جرم کیا ہے، یہ دکھاتے ہیں. What was I doing or my organization doing in last 4 and 5 months? We have been criticizing government for their actions against the peaceful protesters, actions against the children who were killed, maimed, blinded by the action of the Jammu and Kashmir police and the CRPF. So do they expect that a human rights activist is not going to speak at this critical juncture? جی خرم پرویز کا آپ نے قصور دیکھا جناب. شیخ متین صاحب، یہ قصور ہے جی کشمیریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں خرم پرویز. کیا خرم پرویز نے کیا ٹیررزم کر لیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جی، جو خرم پرویز صاحب ہے وہ انسانی حقوق کے ایک علمبردار ہے، اور انہوں نے کام کیا کیا ہے. انہوں نے جو سچائی ہے اس کا ساتھ دیا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو زمینی صورتحال ہے، کیونکہ اس کا تعلق وہاں سے ہے، اس کو آشکار کیا ہے. تو اس کا اصل میں خطا یہ ہے، کیونکہ بھارت کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جو بھی کوئی بھارت کا جو یہ مکروہ چہرہ ہے اس کو سامنے لائے گا تو وہ بھارت کا دشمن ہے، اور اس پہ پھر جو یہ القاب لگانا دہشت گردی کا، منی لانڈرنگ کا، دوسرے کا، تیسرے کا،
یہ भारत का एक वतीरा है। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का रिप्रेशन जो है मकबूजा कश्मीर में कैसा है। यानी खुर्रम परवेज़ साहब जो है एक ऐसी शख्सियत है जो एक नामवर शख्सियत है, क्योंकि खुर्रम परवेज़ के हवाले से जो आपने ख़ुद भी बताया है कि जो 100 शख्सियात है, 62 शख्सियात, उसमें खुर्रम परवेज़ साहब का भी नाम है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन की जो रिपोर्ट भी आई है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहाँ पे कहा गया कि हाईएस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है, उसमें खुर्रम परवेज़ साहब का भी जो है जो असल हक़ाइक़ है जो उन्होंने सामने लाए हैं। और आपने ये जो बात की है, जो भी कोई विक्टिम है, इन्होंने कोई हाइपोथेटिकली कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है, बल्कि ये गाँव करिया उन लोगों के साथ, उन विक्टिमों के मिले हैं और उनसे रोदात पूछी है कि इस तरह क्या वहाँ पे जो है ना ये भारत ने किस तरह का जुल्म किया है या किस तरह आपके यानी हुकूक को पामाल किया गया है। तो इसलिए अब भारत का जो NIA है उसने उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह आपने खुद भी बताया 22 नवंबर 2021 में उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया। और इससे पहले अगर हम 2016 की तरफ जाएंगे, जब वो यानी स्विट्ज़रलैंड जा रहा था यूनाइटेड नेशन यानी कमीशन के हवाले से, तो उस वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया गया और 76 डेज जो है वो उस वक्त भी पाबंदी सलासा रहे हैं, डिटेंशन में रहे हैं। और ये जो है ब्लैक लॉ, जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा यासिर साहब, ये जो ऊपर जिसको कहते हैं हम ना UAPA यानी अनलॉफुल जो है ये प्रिवेंटिव एक्ट जो है, यानी इसके तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए मैं भारत को ये बताना ज़रूर चाहूँगा, वो ये है कि जो आप हक़ाइक़ है, ये जो भारत की जो ये यानी सिर्फ फोर्स के ज़रिए आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं कल साहब आपकी तरफ आता हूँ। असद साहब, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं छुड़वा सका, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी नहीं छुड़वा सकी, ह्यूमन राइट्स वॉच भी नहीं छुड़वा सका, टाइम मैगज़ीन ने 100 बड़ी शख्सियात में भी डाला, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक ऐसी शख्सियत खुर्रम परवेज़ जिसको दुनिया जानती है, जिसके काम को जानती है, उसको इस वक्त पाबंद सलासिल किया गया है। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आम कश्मीरी का क्या हाल होता होगा कि जब वो इतनी कदावर शख्सियत के साथ ये कुछ कर रहे हैं। यासिर, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है, अब लाइक आपने खुर्रम परवेज़ साहब की बात की, ही इज़ द पर्सन जो कि पिछले 20 सालों से ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हैं, स्टेट एट्रॉसिटीज़, जो कि इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट, अब तो BJP पिछले 6 सालों से जो इंडियन एट्रॉसिटीज़, स्टेट एट्रॉसिटीज़ जो कमिट कर रही है, मतलब लोगों को एबडक्ट कर लेना, फोर्स डिसअपियरेंस हो गई, घरों को तबाह बर्बाद कर देना, एंड ही हैड बीन मूविंग विद द पीपल। और यकीन मानिए, आप उनकी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, किसी तरह, अच्छा इवन NIA के पास भी किसी तरह का कोई सबूत नहीं। दे ट्राइड द लेवल बेस्ट कि जी खुर्रम परवेज़ को जो है वो अपने पास रखें, उनको जुडिशल कस्टडी के ऊपर दे दिया। आज 1 साल 2 दिन हो गए वहाँ पर, ही इज़ देयर, आज भी मेरा ख्याल उनकी डेटा, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। बट प्रैक्टिकली देखें ना, अगर ये इस स्टैचर की एक पर्सनालिटी है जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ डील करती है, एमनेस्टी उसके साथ जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशन का है, आपने जिस तरीके से कहा कि जी 100 जो बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं उनमें उनका नाम आता है, तो आप इंडिया की हटदर्मी देखें, वहाँ की मजहबी जनूनियत देखें, और फिर जो उनका एक माइंड सेट जैसे बना हुआ है कि नहीं, उनके हेजमोनिक डिज़ाइंस है ना कि जी कश्मीर को किसी सूरत के अंदर भी, अब यानी आप सोचें इंडिया के अंदर इंडिया कहता है कि जी आप अपनी जो नेशनैलिटी है उसको प्रूव करें मुस्लिम्स को, और कश्मीर के अंदर उनको कहता है जी कि नहीं, यू आर नो मोर कश्मीरीज, यू आर इंडियंस, और आप इंडियन एक लिहाज से नेशनल हैं। ये इनका माइंड सेट है, इसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और अब देखें ना, एक छोटा सा एक वादी है, उस वादी को एक्चुअली उन्होंने एक ओपन एंडेड जेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और फिर उस ऑलमोस्ट ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वहाँ पे, वो तो दैट इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, मैं आपसे ये बताऊँ। और आम आदमी की ज़िंदगी यासिर साहब बहुत ही तकलीफ दे है वहाँ पे। वो जिस तरीके से वो काम करते हैं वहाँ पे लोग, इससे पहले की ज़िंदगी थी, जब से 35A 370 को उन्होंने रिवोक किया, फिर 9 से 10 लाख उन्होंने ट्रुप्स वहाँ पर लेकर आ गया। अब तो चलो 1-2 लाख कम कर दिए, 8 लाख से ज़्यादा फोर्सेस तो इस वक्त भी कश्मीर की वैली के अंदर मैं समझता हूँ कि मौजूद हैं। एंड व्हाट आर दे फॉर? दे आर देयर एक्चुअली कि उनको सब्जुगेट करना, उनको डराना, धमकाना। यानी आप सोचें कि इस वक्त भी इंडिया की जेलों के अंदर देयर आर मोर देन
40,000 यंगस्टर जो कश्मीरी हैं वो उन्होंने डिटेन किए हुए हैं। वो UAPA जो अलार्मिंग फिगर है, इस वेरी वेरी अलार्मिंग फिगर। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी, कुछ और भी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, एंड दे हैव स्पोकन बेसिकली फॉर खुर्रम परवेज़ कि इनको इमीडिएट किया जाए। और आप यकीन मानें कि जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए उनके पास एक्चुअली सबूत किसी तरह का भी नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जी अब इतना अरसा गुजर गया, दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, आपका पॉइंट आगे जी। डॉक्टर माजिद साहब, आपको इन्वॉल्व इसमें कर लेता हूँ जी। खुर्रम परवेज़ का बुनियादी तौर पे कसूर क्या है? उसके पास तो कोई असला नहीं था, उसके पास तो कोई हथियार नहीं था, उसके ऊपर इन्होंने टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए हैं खुर्रम परवेज़ के ऊपर। किस चीज़ से भारत की पूरी रियासत जो है वो खुर्रम परवेज़ से डर रही है, क्या वजह है? देखिए सर, जो भी ट्रू वॉइस होगी ना, जो सच होगा, जो बोलने वाला होगा, वो ख़तरनाक होता है। जितनी भी जो इस किस्म की सिस्टम जो जहाँ पे स्टेट टेररिज्म होती है, वहाँ पे ऐसा कोई शख्स जो उसकी जो टेररिज्म को अश्कार करेगा, जो बोलेगा, उसके खिलाफ बात करेगा, वो तो स्टेट के लिए ख़तरनाक है। तो उसके खिलाफ जो चार्ज करेंगे, देखिए मैं इसमें इंडियन मीडिया को देखता हूँ, इंडियन मीडिया उसको किस तरह फ्रेम करता है। उसको एक टेररिस्ट फ्रेंडली, उसको एक एक्टिविस्ट नहीं दिखाता, उसको एक जर्नलिस्ट नहीं दिखाता, उसको एक टेररिस्ट दिखाता है, उसको एक इस्लामिक एफिलेटेड दिखाता है, पाकिस्तान एफिलेटेड एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान कश्मीर में काम कर रहा है, जो कश्मीर के लिए काम कर रहा है। तो ही इज़ एनिमी फॉर देम। जब उसके लिए एनिमी है, क्योंकि सच बोलने वाला उनके लिए दुश्मन है। अगर वो टेररिस्ट दिखाता है तो फिर इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस भी टेररिस्ट को अवार्ड दे रही है, उसके लिए बात कर रही है, This is the question. भी कर रही है, This is the question we asking. टाइम मैगजीन भी कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन वी आस्किंग कि एक बंदा है, लेट्स सपोज जितने भी आपके लीडर होते हैं, जो लेट्स सपोज आपकी सबसे मिसाल है कि भगत सिंह जो था वो हमारा एक फ्रीडम फाइटर था, जबकि ब्रिटिश लॉ के मुताबिक वो एक टेररिस्ट था। जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उसको वो तो एक लीडर तो देखें, एक आर्म स्ट्रगल के हवाले से जो भी उसने स्ट्रगल की, लेकिन खुर्रम परवेज़ तो उन इंसानों की आवाज़ बन रहा है जिन इंसानों के ऊपर जुल्म जबर के पहाड़ टूटे हैं, जो कि मैस ग्रेव्स के अंदर गुमनाम हैं, जिनका कोई पता नहीं है। उनमें से एक एक को निकाल के, जैसे शेख साहब ने बताया कि उसने रिपोर्ट किया कि जी ये लोग हैं, ये यहाँ से इनका ताल्लुक था, यहाँ इन्हें शहीद किया गया, यहाँ इन्हें लाके फेंका गया। ये कसूर है खुर्रम परवेज़ का, ये जो सबसे बड़ा कसूर है। जब आप एक डिक्टेटर्स को उसकी जारियत को दिखाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, शेख साहब, कितनी से बनती है? ठीक है, ये आवाज़ें तो आई हैं, सेन वॉइसेस हैं, वी रियली अप्रिशिएट इट, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडिया के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा ये एक अलग है, लेकिन ये एक हौसला अफजा है, क्योंकि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं या जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने ये बताया है कि जो भारत है वो जारी है। बल्कि अभी जो यानी ये ह्यूमन राइट्स ये तंजीम है जिसमें वॉच डॉग भी आ रहा था, और जो बाकी 12 तंजीमें हैं, उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि खुर्रम परवेज़ को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उसको हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। What else international community can do to stop India for such a barbarism against खुर्रम परवेज़? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आपको क्या बताऊंगा, करे आप दुनिया से? दुनिया को अगर वो तकाजा करती है और जो दावा करती है पैरिटी का और ये जो उसूलों का, तो उनको तो फिर इसके लिए एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं जो आपने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो वो वही हम उसी बात पे फिर आ जाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड। There has to be an action, जो कि ये बहुत action ज़रूरी होना है। चाहिए, बहुत दुनिया ज़रूरी। करे कि जनाब अगर हिंदुस्तान ये नहीं करता तो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के जो टाइज हैं उसको नजरसानी की जानी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। जब ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की जाती है, प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब जनाब आगे, दूसरे मौजू में हम बात करेंगे जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक। बात करते हैं इस्लाम के हवाले से, वो बात करते हैं, तकाबली जायज़ा भी लेते हैं, इंटर रिलीजन जो हार्मनी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। वो क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो है उनसे इतना ज़्यादा खाइफ है कि हर जगह जहाँ वो जाते हैं हिंदुस्तान जो है उनको प्रॉब्लम हिंदुस्तान को आ जाती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट तो बात नहीं करता वो शख्स, वो तो बात करता है इस्लाम की। तो इसका मतलब ये कि वो इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक के अगेंस्ट नहीं है, वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं। इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है जनाब, आपको ज़रा दिखा देते हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी हैं जनाब, वहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियन हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से कि इनके अगेंस्ट बात करेंगे,
تو اسدالدین اویسی نے کیا بات کی آپ کو دکھا دیتے ہیں. I am more worried about our 8 ex-Navy personnel who are languishing in Qatar. I hope that now the Vice President of our country is in Qatar. He will take it up with the Qatari government and get those 9 ex-Navy people released. We are not talking about them. جی جناب, یہ آپ نے سنا اسدالدین اویسی اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. انڈین میڈیا اس وقت جو ہے اسے غش پڑے ہوئے ہیں, وہ فیفا کو بھول چکا ہوا ہے. اسے اگر کچھ یاد ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک یاد ہے. انڈین میڈیا اس وقت کیا رونا رو رہا ہے, آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں. Qatar government's invitation to radical Islamic preacher and fugitive Zakir Naik has angered India. Naik has been invited to give a series of religious sermons in Qatar during the 2022 FIFA World Cup. آج ہم نے ذاکر نائک اور قطر کی سانٹگانٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ستا کی کنجی تیار کی ہے. اس کے لیے ہم نے ذاکر نائک کی کرائم کنڈلی کو کھنگالا ہے. Exceptions have been made, rules have been bent, and now it appears, and this is what's so worrying. جی اسد صاحب, میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. جی وہ انڈین میڈیا جو ہے اس وقت بڑی تکلیف میں ہے, پوری ہندوستانی ریاست بڑی تکلیف میں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کیا مسئلہ ہے ان کو, ان سے؟ میں ایک چیز آپ سے عرض کروں, چاہے انڈین میڈیا ہے, پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایکچولی بی جے پی اور آر ایس ایس کے علاوہ باقی کسی کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. ایون آئی کین سے کہ شاید کانگریس کی بھی ایکسیس وہ نہیں ہے جو کہ ان ہندو مذہبی جنونیوں کی, آر ایس ایس کی اگر بات کرتے ہیں یا بی جے پی کی فار دیٹ میٹر, دے آر دی ون. دوسری چیز یہ ہے ایکچولی انڈیا نا اپنے بارے میں ایک جس کو کہتا نا کہ اوور انفلیٹڈ اپنے آپ کو فیل کر کے کہ نہیں کہ جی میں اٹس ناٹ اونلی دس ریجن بلکہ پورے ایشیا کے اندر آئی شوڈ بی نون ایز دی سپر پاور. ایکچولی وہ اس زوم کے اندر آ گئے. وائی بیکاز جو فیل کرتے جی کہ نہیں وہ بہت بڑا ملک ہے. ایک تو چلو ان کا ایڈوانٹیج ہے 140 کروڑ لوگ آبادی ہے, پلس وہ کہتے ہیں جی کہ 600 بلین جو ہے وہ تو ہمارے پاس اوکے فارغ زر پڑا ہوا ہے. اچھا, ایک یہ غلط فہمی کے اندر آ گئے. دوسرا اگر آپ نوٹ کریں آئی سی سی جو ہے کرکٹ کی جو ساتھ ڈیل کرتی ہے, وہ جو انڈیا کہتا ہے ایکچولی آئی سی سی کو آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. دے تھاٹ کہ جی ابھی قطر کا کیونکہ سلسلہ ہوا اور بڑی سیریس سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ انڈین حکومت نے دی کہ جی یہ جو کچھ ذاکر نائک کو انہوں نے وہاں پر بلایا اور جس طریقے سے وہ وہاں پر موجود ہیں, قطر گورنمنٹ ان کے پیچھے ہے, تو ان کو کہا جی کہ ہی از دی ٹیرورسٹ, ہی از انوالو ایکچولی ان دی منی لانڈرنگ, سارا کچھ ہے. بٹ پریکٹیکلی ان کے پاس اچھا سو مچ سو آپ دیکھیں نا ذاکر نائک کے خلاف تو انڈین گورنمنٹ دے ہیو گون ٹو دی میکسیمم. انہوں نے ریڈ نوٹس بھی ایک لحاظ سے ایشو کرایا. بٹ دین واٹ ہیپن, پیرا فائنینسنگ کے چارجز کی بھی خلاف ایسا ہی ہے, لیکن وہ کچھ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت نہیں تھے کہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے. اب ہوا یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں فیفا کیونکہ ہو رہا تھا, اور آپ نے انٹروڈکشن کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جی فیفا سے پہلے جو ہوا جو انڈین نیول آفیسرز, بیکاز ان کی عادت ہے پاکستان کے معاملات میں انہوں نے کہا تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہے, چلو بھی ذرا جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اندر چلتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں تو وہ کھل کے کھیل رہے تھے. وین دے ریچ دیئر ان قطر تو پتہ چلا نہیں یہاں تو سچویشن بڑی مختلف ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اب یہ ہوا اس ہزیمت کو بھی مٹانے کے لیے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ چلو ٹھیک ہے بیلنس کرتے ہیں تھوڑا سا ذاکر نائک کے ساتھ بھی. انہوں نے کہا جی کہ انڈیا سے بھی کسی کو نہیں جانا چاہیے قطر, فیفا کا ورلڈ کپ فٹ بال کو جو ہے اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جی کہ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. نو دس انڈیکیٹس ایکچولی دیئر مائنڈ سیٹ کہ یعنی اپنی وہ جو اوکے گرج کہہ لیں آپ اس کو, اینیمیٹی کی بات کرتے ہیں آپ یا ان کے پروپیگیشن کی بات کرتے ہیں, وہ سپورٹس تک لے کے چلے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے. شیخ صاحب میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ انڈین میڈیا پہ ہی آتا ہے, دفتری لحاظ سے, فارمل لحاظ سے, انڈین ایکسٹیریئر منسٹری کی جانب سے کچھ بھی ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا گیا. اگر وہ اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو ماچو مین سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں جا کے قطر سے بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے, آپ یہ کریں, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ٹائز کو نظر ثانی کریں گے. وائی؟ دیکھیں انڈیا جو ہے یہ چانکیا کا فالوورز ہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں قطر کے حوالے سے اور انڈیا کے میڈیا کے حوالے سے, انڈیا کا جو اس وقت میڈیا ہے اس نے واویلا مچایا ہے. مطلب حقائق اگر ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے. لیکن یہی انڈیا میڈیا آپ یاسر صاحب دیکھ لیجئے, جب ان کے یہ جو 8 نیول آفیسر جو انوالو ہے اس میں اسپائنس کے الگ اسی قطر میں جہاں پہ یہ فٹ بال میچ ہو رہا ہے جو تیواری اور باقی لوگ ہیں, اس وقت تو انہوں نے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا, آج تک بھی وہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تعلق ہے, ایک مشہور شخصیت ہے, اور اگر ہم ڈاکٹر
صاحب کی بات کریں تو جو اتنا وہ ہارمونی کے حوالے سے جو Yes. وہ بات کر رہا ہے سملرٹیز کے Religious harmony. ریلیجس کے حوالے سے جو وہ بات کرنا ہے اس سے کوئی اور شخصیت نہیں ہے. اسی لیے جو ہے ذاکر نائک صاحب جو ہے ان کو ملک بدر کیا گیا. اب آپ کو یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو انڈین میں یہ جو مینٹلٹی ہے اور جو ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہے یعنی ہزاروں کے تعداد میں لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے اور دلائل کے ساتھ ہو رہے. تو انڈیا نے جب دیکھا کہ یہ ایک سچ یہ ہے کیونکہ کشمیر میں بھی سچ ہے تو جو وہاں پہ بھی سچ کی آواز اٹھتی ہے تو اس کو وہ کیا کرتا ہے وہ لیبل لگاتا ہے یہ جو ڈریکون لاز اس پہ یعنی یہ استعمال کرتا ہے. اسی لیے جو ہے قطر نے اب یہ ایک طرح سے ایک تماچا بھی مارا ہے بھارت کو. انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ کہتے ہم اسی ڈاکٹر یعنی نائک صاحب کو لے آئیں گے اور جو اس کا اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. تو اسی لیے ہم جو کشمیر میں کشمیری جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اصل میں دو چہرے ہیں. ایک چہرہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے, ایک چہرہ ہے جو اندرون ہوتا ہے. اندرون چہرہ یہی ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور وہ یہ جو اس وقت ہندو ذہنیت وہاں پہ یہ اس کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور اس وقت کشمیر کی اگر میں بات کروں گا 35A اور 370 آرٹیکل کو جو ایبروگیٹ کیا گیا اس وقت یاسر صاحب جو کشمیریوں کی فیتھ ہے نا وہ بھی ڈینجر میں ہے. فیتھ یعنی وہاں پہ پہلے ہی مذہبی آزادی نہیں ہے, اذان پہ آزادی ہے, نمازوں پہ آزادی ہے. تو اس حوالے سے جو ڈیموگرافک چینجز بھارت وہاں پہ کر رہا ہے جو مسلمانوں کی میجارٹی ایک کمپریہنسو طریقے سے مائنارٹی میں چینج کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو چہرہ ہے نا ہندوستان کا یہ یہی چہرہ ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے جھوٹ پہ مبنی ہے. اور لاسٹ بات بتاؤں گا یہ جو اس کا وزیر اعظم ہے یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا جس کو بچر آف گجرات بھی کہتے ہیں اور جس پہ پابندی تھی امریکہ آنے پہ, اور وہی پرائم منسٹر کس کا ہے بگ جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک یہ کہتے ہیں ہم کنٹری ہے یعنی بھارت کا. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب سریواستو گروپ پکڑا گیا, ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, اس کے بعد خالستان والا معاملہ جو ہے وہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا مرحلہ بھی شروع ہو رہا ہے, آسٹریلیا میں ہم کرانے جا رہے ہیں. جی جی کشمیر کے معاملے کی وہ نہیں دبا سکے انٹرنیشنلی 5 اگست کے بعد سے. واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم, BBC سب نے لکھا. OIC نے جو سٹیٹمنٹس دی کشمیر کے اوپر اور اسلام فوبیا کے حوالے سے جو یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ بھی یہ دبا نہیں سکے. اور اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. کتنی اسٹرینتھ ہے ہندوستانی اسٹیٹ کی یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. یور ٹیک آن اٹ. سر دیکھیں یاسر صاحب پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ذرا پس منظر میں جائیں. یا انڈین میں نے mid-90s سے لے کے آج تک آپ میڈیا کو اگر فالو کرتے ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ میڈیا پلس نیوز میڈیا ان کی ایک ہی پالیسی ہے وہ ہے ڈیمونائز مسلمس, ٹرن ایول ان دا آئیز آف دا پیپل. ان کی ایک ہی پالیسی شروع سے چلی آ رہی ہے. پھر if you have a policy of demonize you have to keep feeding your people. اس لیے جو ذاکر نائک صاحب ہیں, ذاکر نائک صاحب از اے بگ فگر. ان کو کہا گیا کہ اب جو اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر یہ سارا شوشہ اٹھا تھا, جو BJP کا لیڈر ہیں جو گوا سے ان کے سیاسی لیڈر ہیں, اب بیسکلی ہی از اے جرنلسٹ. از اے جرنلسٹ اینڈ میڈیا انٹرپرینور ایز ویل اینڈ اے لا گریجویٹ ایز ویل. He knows what media buys. He knows what people buy. People really want to listen. ان کی پالیسی ہیٹ پہ چلتی ہے. تو ہیٹ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کسی فرنٹ پہ بھی کامیاب ہو سکا ہے انٹرنیشنلی جتنے بھی میں نے گنوائے ہیں, دیکھیں سر, تو پھر یہ اسٹرانگ ملک کیسے ہوا؟ دیکھیں سر یہ ہمارا, میں اس معاملے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں بیکاز دے ہیو اب ان کی اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی سفارتی لحاظ سے وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ 7 لاکھ لوگ انڈین ترکی کے قطر میں جاب کرتے ہیں. جی دیٹ واز دا آنسر. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتے اور انہیں پتہ ہے کہ جتنے بھی محاذ ہیں کسی کے اوپر ہندوستان صرف انٹرنلی کام کر سکتا ہے, ایکسٹرنلی کچھ نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی ڈاکٹر ماجد صاحب, شیخ متین صاحب, اسد محمود صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل اپنے آج کے موضوعات کے حوالے سے بات کی. جناب پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.